کی تربیت کے حوالے سے والدین پریشان ہوتے ہیں۔ جب یہ اولاد درد سر بن جاتی ہے اور والدین کی توہین و نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے تو پھر یہی والدین مارے مارے پھرتے ہیں اور کف افسوس ملتے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی تعویذ لیتا پھر رہا ہوتا ہے، کوئی دعائیں کراتا پھر رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ابتدائی طور پر جب تربیت کا زمانہ تھا اور جب والدین کا کنٹرول اور اثر تھا، اس وقت والدین نے چشم پوشی کی ان کی کوتاہیوں پر، غفلت کی، اور محض اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو ان کی تربیت ہو جائے گی۔ میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں جوانوں اور میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت کم لوگ ہیں جو مربی و مشفق ہیں، مرشد ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ کن خام خیالوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری اولاد کو ایسا راہبر مل جائے گا، ایسا مرشد مل جائے گا جو راہ حق بتائے گا ان کو، اور آپ کی اولادیں یا ہماری اولادیں ان کی بات کو قبول کر لیں گی۔ نہیں، ہم ہیں ان کے مربی، والدین سے میں عرض کر رہا ہوں، ہم ہیں ان کے مرشد، ان کی صحیح رہنمائی کرنے والے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کے تربیت نہ کی تو پھر ہمارے پین کو، ہمارے درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے آپ کے۔ چھوٹا بچہ ہے جی، ابھی چھوٹے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ پچھلے دنوں ایک شادی میں شریک ہوا تو جس ٹیبل پہ کھانا کھانے کے لیے میں چیئر پہ بیٹھا تھا اور جس ٹیبل پہ گویا کے بیٹھا ہوا تھا، وہاں میرے دوسرے یا تیسری چیئر پہ ایک نوجوان آدمی بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ ایک چیئر پہ دو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 3.5 سال کا، ایک 2 سال کا ہوگا تقریباً، اور اس سے اگلی سیٹ جو تھی اس پہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگا رہا ہوں اور روٹی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسی اثناء میں چٹاخ کی آواز آئی، جس کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہو۔ مڑ کر دیکھا تو جو مجھ سے 2 کرسیاں دور بیٹھا ہوا نوجوان تھا، اس کو 2 بچوں میں سے ایک جو بڑا بچہ تھا اس نے چپیڑ ماری تھی، اور نتیجے میں وہ بوڑھا آدمی بھی اور یہ جوان آدمی بھی ہنسنے لگے، بچہ بھی کہہ کے مارنے لگا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کون ہے، چونکہ شادی ان کے قریبی لوگوں کی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ جو بچہ جس نے چپیڑ ماری ہے، تھپڑ مارا ہے، یہ بیٹا ہے، اور جو کھانے والا ہے، چپیڑ کھانے والا، یہ باپ ہے، اور دوسری جانب جو بوڑھا بیٹھا ہوا ہے ہنس رہا ہے، وہ دادا ہے اس بچے کا، چھوٹے بچے کا۔ سخت تکلیف ہوئی کہ بچے نے تھپڑ مارا، چپیڑ ماری، کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو پھر تھپڑ نہیں رسید کر دینا چاہیے تھا، تاہم کہہ کر نہیں لگانا چاہیے تھا، یہ بتانا چاہیے تھا اپنے تاثرات سے کہ بیٹا آپ کا یہ عمل ناپسندیدہ اور ہمیں گوارا نہیں ہے، ناگوار گزرا ہے، تاکہ کل کو یہ بچہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے جھجکے، اس کو احساس ہو کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ جس عمل پہ کہہ کے مارے جا رہے ہوں، جس عمل کو گویا کہ اس کی ستائش کی جا رہی ہو، اس کو شاباش دی جا رہی ہو، وہ تو بڑی دلیری کے ساتھ دوسری دفعہ کرے گا اور کسی اور کے ساتھ بھی عمل کرے گا۔ چھوٹا بچہ ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ نہیں گزری آپ کے سامنے؟ چھوٹے بچے ہیں، نواسا ہے، چھوٹا بچہ بیت المال سے گزرے ہیں، کھجوریں خشک ہو رہی ہیں، دھوپ پہ پڑی ہوئی ہیں، اور نواسے نے ایک کھجور اٹھا لی، صدقے کی کھجور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نواسا کچھ چبا رہا ہے۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا کھجور لی ہے، کھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کے، معصوم بچے کے منہ سے انگلی ڈال کر
وہ کھجور نکالی، ساتھ یہ فرمایا بیٹا یہ صدقے کا مال ہے، اور صدقہ تو آل رسول پہ جائز بھی نہیں ہے کھانا۔ کخ فرمایا نکال اس کو باہر نکال، اس کا اثر اندر نہیں جانے دیا کہ سید پہ آل رسول پہ یہ زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، کھانا جائز ہی نہیں ہے، استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چھوٹا بچہ ہے کوئی بات نہیں، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کو نکالا اور درس دیا ہمیں اپنی امت کو کہ چھوٹا بچہ اس کے چھوٹے پن کی رعایت کرتے ہوئے اس کی غلطی کو کوتاہی کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ تو میرے عزیزو، اگر مستقبل میں رونے سے بچنا ہے والدین تو آج ہی وقت ہے۔ چھوٹے بچے جو آپ سے کلوز ہیں، آپ ان کی تربیت کیجئے، ان کے ہر اس عمل جو عمل شریعت کی حدود سے باہر ہو، ناپسندیدہ ہو، اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہو وہ عمل، تو اسی وقت اس کو روکنا چاہیے، اس کو حد کراس نہیں کرنے دینے چاہیے، روک دینے چاہیے اچھے انداز سے، تاکہ کل کو وہ اس کا پختہ عادی نہ بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے اس کے واقعات بھی موجود ہیں، اور ہمارے اکابرین کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات بھی موجود ہیں کہ آپ نے کیسے تربیت کی، جو بچے پڑھنے نہیں جاتے تھے ان کے ساتھ کیا رویہ اور کیا معاملہ رکھتے تھے۔ تو میرے پیارے، رونے سے بہتر ہے آج اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کریں، کل کو یہ جب بڑے ہو جائیں گے، جب یہ بڑے عمر کے اعتبار سے ہو جائیں گی، ان کی بری عادتیں بھی پختہ ہو جائیں گی، پھر کفِ افسوس ملنے کے علاوہ والدین کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔